جن کو نیند نہیں آئی، دین کو نہیں سمجھتے تھے، اپنی پڑی رہی، وہ اللہ کے بارے میں غلط خیال کرتے رہے اپنے دماغوں میں اور جاہلیت کے ظن کرتے رہے۔ یہ ظن جاہلیت ہے کہ سمجھتے رہے اللہ کی مدد کریں گے، یار یہ دین نہیں سچا، ورنہ اللہ تعالیٰ اب نہ مدد کرتا۔ بدر میں کہتے ہیں فرشتے آئے، یہ سارا اس پیغمبر کا نعوذ باللہ ڈھونگ تھا، آپ فرشتے کہاں گے؟ فرمایا یہ کفر کے خیال کرتے اللہ کے بارے میں غلط خیالات، بے دین مگر نیک لوگ ہیں وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن، جو حدیث پاک میں مراد ہے نا وہ حسن ظن، برا خیال نہیں کہ آپ دین کے خلاف اللہ کو سمجھ لیں یوں ہے، اللہ بدل نہیں جائے گا۔ اللہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس طرح کوئی سمجھ لے ویسا ہی ہے، کوئی اس کو جاہل سمجھ جائے تو جاہل ہے، ظالم سمجھ جائے نہ، اللہ تو بالکل ایک پاک مقدس ذات ہے، وہ لوگوں کے سمجھنے سے بدلتا نہیں۔ لوگ دو طرح کے خیال کرتے ہیں، ایک ظن جاہلیت ہے کہ غلط خیالات اس کے بارے میں بیٹھا لیتے ہیں، یہی کہ اگر ہم رزق حلال کمائیں گے بھوکے مر جائیں، اس سے بڑا ظن سوء اللہ کے بارے میں کیا؟ بالکل غلط گمان کہ اب زمین و آسمان کی حکومت اللہ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ابلیس نے چھین لی ہے، حرام کمائیں گے ابلیس کے مطابق رزق ملے گا۔ اس سے بڑا کفر اور ظن جاہلیت تو ہو سکتا کہ اللہ کے ہاتھ میں اب رزق کی چنگیاں رہی ہیں، شیطان نے چھین لی۔ جو کہتا ہے کہ میں اگر دین پر چلوں گا یار پتہ نہیں جنت ملے نہ ملے، یہ ظن جاہلیت ہے، یقین ہی نہیں اس کو کہ اگر ایک پائی دو گے نا تو بہت پہاڑ جتنا ثواب ملے گا۔ یہ ظن حسن ظن ہوگا تو کوئی شخص دے گا نا، ورنہ اس دنیا میں وہ دیکھتا ہے میرے پلے سے تو پیسے جا رہے ہیں، لوگ بینک میں دیتے ہیں اور زیادہ مل رہا ہے، میں اپنے بھی دے رہا ہوں۔ وہ ظن جاہلیت ہوگا کہ میں جو دے رہا ہوں یہ بس اسی دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، کافروں کا گمان۔ اور جو سمجھتا ہے جیسے یار 6 ماہ کے بعد ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اور کئی گنا لے کر آتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد دنیا آنے والی ہے، یہ تھوڑا سا خرچ بہت ہے۔ تو ظن جاہلیت جو ہے یہ کافروں کا کام ہے، اور حسن ظن جو ہے اللہ پر نیک گمان رکھنا کہ جو احکام دیتا ہے، دونوں طرح کے احکام ہیں۔ خلاصہ یا تکوینی احکام ہے، تقدیر جس میں ہمارا دخل نہیں، ہم جو چاہے کرے ہو کر ہی رہے گا، بیماری آ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بچہ مر جائے گا، کوئی ہو جائے، وہاں ہے حسن ظن کہ ہم سمجھیں جو اللہ نے کیا وہی بہتر، خوش رہیں گے، گلہ نہیں ہوگا۔ وہ نوبت آئے گی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے دل کا ٹکڑا اور اس کی آنکھوں کا نور، اللہ کے فرشتے اس کی جان قبض کہتے ہیں، چھوٹا ننھا بچہ، اللہ حالانکہ بہتر جانتا مگر فرشتوں سے پوچھتا کہ میرے بندے کی آنکھوں کا نور تم نے چھین لیا اور اس کے دل کا چین چھین لیا، کیا کہا اس نے؟ وہ کہتے ہیں اس نے کہا اللہ الحمدللہ علی کل حال، کہ جس حال میں تو رکھے تیری حمد ہے، میں گلا بالکل نہیں کرتا، نہ میرے ذہن میں کبھی آتا کہ تو غلط کر رہا، میں نہیں سمجھتا تو کیا ہو جو تو کرتا ٹھیک۔ تو اللہ کہتا ہے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو، وہ الاٹ کریں گے اس کو کہ ایسی حالت میں جو اس کا گمان اللہ کے بارے میں نیک کہ اللہ نہیں غلط کر، اگر کڑوی دوائی پلائی ہے ٹھیک ہے، تکوینی امور میں یہ، اور تشریعی امور جو ہے حلال حرام شریعت، یہاں نیک مان کہ اللہ نے نہیں غلط حکم دی کہ اب دور بدل گیا، ان مسئلوں پر عمل نہیں ہو سکتا، پردے کے کام آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، سود کے مسائل ہو گئے، یہ سارا شریعت کے بارے میں سوء ظن ہے کہ یہ وقت کی بات کی اب نہیں، یہ کفر کے شعبے اللہ نے اس لیے یہاں تبصرہ کیا کہ ظن جاہلیت کافر اور منافقوں کا کام، اور مومن ہر حال میں۔ ایک شخص نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں نے حج کیا اور رسالت مآب علیہ السلام کے اہل بیت میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ کو میں نے دیکھا جس کو کہتے ہی الرجل الصالح، آپ پڑھیں ہمارے محدث جب لکھتے ہیں تہذیب التہذیب کہ موسیٰ کاظم کون تھا، فرماتے ہیں العبد الصالح، اس کو یہ کہو کہ نیک بندہ، یہ تعریف کرو، جب یہ کہو پتہ چل جائے گا کہ بات ہی موسیٰ کاظم کی۔ تو کہتا میں نے دیکھا کہ وہ صفا پر کھڑے ہوئے، مروہ پر کھڑے ہوئے، دونوں پہاڑیوں پر آئے گا، اس کے سوا کوئی دعا نہیں، یہی دعا تھی دونوں پہاڑیوں میں ایک ہی، اللہم انی اسألک حسن ظن بک علی کل حال وصدق النیت فی التوکل علیک، اے اللہ میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ ہر حال میں تیرے ساتھ میرا گمان رہے گا، میرے ذہن میں کبھی یہ پریشانی نہ آئے، میں یہ سوچوں بھی نہ کہ یہ کیا ہوگا، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ یقین کریں جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وین تنج منا تنج من ذی عظیمت، میں آپ سارے اس روگ کا شکار، زبان سے کہتے ہیں ہے دل میں، وہ کہتے ہیں چیر پھاڑ کر اپنے دل کو دیکھو تم پاؤ گے کہ بیماری ہے، کہ ہر شخص یہ کہہ رہا میرے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے، یار میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، یہ یعنی اپنے کو حق بجانب قرار دے گا، اللہ کو جھوٹا کہے گا کہ اللہ نے جو کیا ظلم کر لیا۔ ان تنجو منا تنجو من ذی عظیمت، فرمایا اگر اس برے گمان سے بچ گیا تو بڑی بڑی مصیبت سے نجات پائی،
بیماری ایک ہے بڑی جگہ. وَإِلَّا فَإِنِّي لَا خَالُكَ ناجی، ورنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تو نے نجات نہیں پانی. بے شک ولی ہو گیا نا، شیطان نے یہ پیچھا نہیں چھوڑنا کہ تیرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو اس لائق نہیں تھا، میرے ساتھ تو سلوک اللہ کو اور کرنا چاہیے. ہر شخص اپنی ذات چیختا ہے کہ میں مبخوس الحق، میرے ساتھ اللہ زیادتی کر رہا. اور اگر وہ سمجھے کہ نہیں، تکوینی امور میں سمجھے تقدیر جو ہوئی یہی تھی، اور تشریح میں کہ جو حکم دے دیا نا کہ عورتیں منہ ڈھانکیں، یہ کہنا کہ صنف نازک رہ جائے گی، ترقیاں رہ، سب جھوٹے بکواس کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اس نے بیوقوفی کا حکم دیا. تو تشریح امور ہوں یا تکوینی، ہر حال میں حسن ظن اللہ پر باقی رہے. تو موسیٰ کاظم کے بارے میں فرماتے ہیں یہی دعا سنی کہ ہر حال میں اللہ میرا تیرے بارے میں نیک مان، میں اچھا ہی سوچوں، صدق نیت فتوکل علیک، اور ہر حال میں میرا پختہ توکل رہتا پر کہ میرے سارے کاروبار تیرے حوالے جیسے کرنا ہے. سپردم بتو مایا خیشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا، میں نے اپنے کام تیرے حوالے کر، جو میرے کرنے کے کام نا، جو سمجھ دیا شریف میں وہ کر رہا ہوں، آگے بیڑا غرق ہوتا ہے، یہ پار ہوتا ہے، میں نے تیرے حوالے کی، تو نفع نقصان کا حساب آپ جانتا. یہ ایمان اور یقین جو اللہ کہتا نیک لوگوں کے دل میں یہ ہوتا. اس کو حضور نے فرمایا، وہاں برے گمان کی بات نہیں، یاد رکھیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جس نے سمجھا کہ مجھے 1 روپے کا 70 ملے گا، 70 ہی ملے گا، اور جس نے کہا نہیں کروڑ دے گا اللہ قیامت کے، میں کروڑ دے دوں گا، میرے خزانے کو ہے کم. جتنے حوصلے سے وہ نیکی کرے گا نا، اس کے ظن کے میں برے گمان کا کہا کہ برائیاں کرتا رہا، کہتا رہا اللہ چھوڑ دے گا، یہ نیک گمان، یہ تو غرور ہے، دھوکہ، شیطان کی چال کہ کرے برے کام، خدا کے حکموں کو توڑے اور گمان کرے کہ اللہ انعام دے دے گا. یعنی رسول اللہ کی حدیث کا بیڑا غرق ہے. حضور نے کہا نیک گمان زیادہ سے زیادہ کر کہ میں اگر یہ نیکی کر رہا ہوں، اس کا اس سے بھی زیادہ اجر مجھے اللہ دے گا. دلیری کر کے کر، اللہ دے گا. اس لیے اسی کا ٹکڑا کہ اپنا گمان اللہ کے ساتھ اچھے سے اچھا کر، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ کر، انشاءاللہ وہی توقع پوری ہوگی. برے کام پر کیا توقع، وہاں تو سزا ہونی. وہ اگر سمجھتا کہ دین برحق ہے، وہ کام کرتا ہے کیوں؟ برے کام کرنا خود بدزنی ہے کہ سمجھتا نیکی کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، برائی سے ثواب ملتا ہے. یہ تو اللہ کے بارے میں کہاں ہے نیک گمان، برا گمان. یقولون هل لنا من الامر من شیء، اللہ کہتا وہ بے ایمان جو منافق تھے، انہوں نے حضور سے کہا یار اللہ کے رسول ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، نہ ہمارا مشورہ مانتے. ہم نے کہا تھا مدینے کے اندر رہ کر آپ ہماری بات ہی نہیں مانتے. کہتے ہیں الٹا زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے مسلمانوں کے کہ رسول نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارا اس میں کوئی نہیں دخل. قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیں کہ حکم سارے کا سارا اللہ کا، نہ آپ کا حکم ہے نہ رسول کا حکم، حکم اللہ کا. وہ جو حکم دیتا ہے رسول اس کی پیروی کرتا ہے، یہ اپنی طرف سے کرتا. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور اللہ کہتا میں بات بتا دوں، یہ مشورے کی بات اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مشورہ نہیں مانتے، اندر ان کے اور ہے، وہ ظاہر نہیں کر رہا، چھپایا اپنے دلوں میں یہ ہے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا، کہتے ہیں اگر ہماری بات مانی جاتی تو لوگ نہ مرتے. مشورے کی اہمیت نہیں بتا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تقدیر چل جاتی، قتل نہ ہو، یہ لوگ یہاں مارے نہ جاتے. ہاں قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجع، تقدیر کے آگے کھڑے ہوتے، جن کی قسمت میں مرنا لکھا تھا وہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو نکل کر اپنی قتل گاہ پر پہنچ جاتے. اللہ تعالیٰ کو تم سمجھتے ہو یوں ہی دنیا چل رہی ہے. وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ سارا کام جو ہوا کہ فتح ختم ہو گئی، شکست ہو گئی، حضور زخمی ہوئے ساتھی، اس لیے کہ اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ تھا نا اگلوانا چاہتا تھا کہ نیک لوگوں کی بات بھی سامنے آ جائے، وہ خوش ہو کر کہیں کہ اللہ ٹھیک ہے. کیسی بات ہے جو شیخ عبدو اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ایک مرد مومن نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو، اور پوچھا اللہ کے رسول اگر آپ کو یہ اختیار دے دیا جاتا، مرضی پر آپ کو چھوڑ دیا جاتا کہ آپ فتح چاہتے ہیں یہ عہد میں، کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا شکست. اور اسی لیے آپ دیکھیں ساری عمر اللہ کے رسول ایک مرتبہ بھی بدر نہیں گئے، جہاں اتنی عظیم فتح ہوئی یوم الفرقان، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھنے گئے. وہاں بھی 14 ساتھی دفنی کبھی نہیں گئے، ذکر نہیں کیا اس کا، یہاں جاتے. اور آخری مرتبہ بھی 8 سال کے بعد جا کر ایسی دعا کی، لوگوں نے پہچان لیا کیا بنی حضور آئی. ایسی دردناک اور غم سے بھری ہوئی دعا کہ لوگوں نے سمجھا یہ رخصت کی دعا، آتے ہی بیمار ہو گئے. ایسی دعا مانگی اور یہ کہتے تھے کہ لوگوں میں تم پر گواہ ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا موطا امام مالک میں کہ حضور ہمارے دعا نہیں ہے. فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا میرے بات تم کیا کرو. تو حضرت ابوبکر بہت
کہ کاش یا رسول اللہ آپ کے بعد نہ ہوتے. فرمایا کہ میں کیا جانتا ہوں کیا کروں, یہ لوگ میرے سامنے گئے, انہوں نے جانے دے دی, میں گواہ ہوں قیامت کے دن. احد جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے جبل یحبنا ونحبہ, یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا اور ہمیں بھی یہ بڑا پیارا. شکست ہوئی وہ پیارا, کہتے جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے. یعنی فرمایا جس کو لوگ بیوقوف سمجھتے برا ہوا, برا کہاں ہوا, کچھ کو درجے مل گئے, کچھ اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر کھوٹ تھا وہ منافق ننگے کر دیے. وَلَيُمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ نے اس طریقے سے تمہاری تطہیر کر دلوں میں جو کچے پکے خیال سے نا سب دور کر دیے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ سے کیا چھپا سینوں کے راز جان. تو یہ حسن ظن اور سوء ظن تھوڑا سا بیان ہوا. یقین جانے دین کا یہ سب سے اہم چیپٹر, اور اس کو اگر نہیں سمجھتا توحید کا پتہ نہیں چلتا. دین کے کسی حکم کے بارے میں جو شریعت کا ہے خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے کیوں حکم دیا. شیخ ابن عربی فرماتے ہیں جس نے سوچا کہ کاش اس کے حکم کی بجائے کہ دوسرا حکم ہوتا کافر تو ہو گیا, اس نے اللہ کو بیوقوف سمجھا کہ اللہ غلط کرتا. جس نے کہا نہیں تقدیر میں جوار تھے, یعنی تقوینی امور ہو تقدیر یا شریعت, ہر حال میں نیک گمان رکھے کہ میں کم عقل ہوں, کوتا نظر ہوں, بے سمجھ. میرا اعتراض کیا بنتا, ہم تو مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوتا نظری میں لکھتے ہیں ہمارے جیسے حکمران ہیں, ہم ان کے کئی کام نہیں سمجھ سکتے, اس لیے کہ ان کے سامنے سارے معاملات ہوتے ہیں, فائلیں ہوتے ہیں, ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں. جو ایمانداری سے کریں بدماشوں کی بات رکھ. باقی اللہ جو سارے جہانوں کا اس کے سامنے نقشہ ہے, ازل سے ابد تک ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ یہ بچہ اگر پیدا ہو گیا بعد میں کیا بنا, صرف یہ ہے کہ جان پیدا کر دو, وہ کیا قیامت برپا کرے گا, ہٹلر بنے گا, کیا بنے, اللہ سب کو جان. اس لیے اللہ جو کرتا ہے اس پر حسن ظن, بالکل نیک گمان, دل میں یہ شاداب پھول ایسا سرسبز کہ اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا غلط کرے. ولا تظن, وہ نظم تو لمبی ہے, تھوڑا پڑھ دیتا ہوں. ابن قیم فرماتے ہیں زاد المعاد میں وہ ساری لکھ لینی چاہیے, بالکل اپنے ساتھ رکھیں, اشعار پڑھا کریں, خوشی دل کو ہو گئی. جو غمناک پھرتے نا ان کو بھی دیں کہ کیا آپ ڈپریشن سے لے گئے. ولا تظن بربک قط سوءا فإن اللہ اولی بالجمیل, اللہ کے بارے میں کبھی برا خیال نہ کر. رب کے بارے میں اللہ تو اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں عمدہ اور اچھے خیالات رکھے جائیں. برا خیال میرے قریبی کیوں ہے, وہ اللہ نہیں ہے, پاک نہیں ہے. فإن اللہ اولی بالجمیل ولا تظن بنفسک قط خیرا, اور اپنے بارے میں کبھی بھی نہ سوچ کہ میں بڑا اچھا ہوں, میرے کے تجھے کیا پتہ. یرد الخیر من بیت بخیل, اور یہ مردہ اور بخیل نفس یہ کوئی اچھا کام کر سکتا, کوئی نہیں. اگر اچھا کام کوئی نظر آتا ہے وہ تیرا نہیں ہے. وما بک من تکن فیہا وخیرا فتلک مواہب الرب الجلیل. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر تجھے اپنے اندر کوئی تقوی کوئی خیر نظر آئے تو اس حرام دادے نفس کا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو شیطان ہے, ظالم جاہل ہے. وہ رحمان رب جلیل کے انعامات ہیں, وہ فضل فرما رہا ہے کہ تو نمازیں پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, دین کی طرف آ رہی ہے, مواہب ہیں اس کے کیے ہیں. وما بک من تکن فیہا وخیرا فتلک مواہب الرب الجلیل ولیس بہا ولا منہا ولکن من الرحمن فاشکر لجلیل. ولیس بہا ولا منہا, یقین جان یہ نفس کے اندر یہ نیکیاں نہیں ہیں, نہ یہ سکھا سکتا, یہ ہمیشہ امارۃ بالسوء, یہ رحمان کی طرف سے فاشکر للدلیل. اس لیے اس رحمنا کا شکر ادا کر, جو پائلٹ بن کر آگے چلا رہا اس کا شکر ادا کرنا. ورنہ کئی کمبخت دھکے کھاتے پھرتے ہیں علم و دانش لیے, گمراہ ہو کر مرتے ہیں, بے دین ہو کر مرتے ہیں. تو پوری نظم میں سے کچھ پڑھ لیے, اسی پر لکھے ہیں کہ ظن سوء کرتے, اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے. یہ کفر کے شعبے ہیں, نفاق کے شعبے ہیں. بندہ مومن جو اللہ کو مانتا کہ اللہ تو ہے ہی قدوس اور سبحان, اس میں تو برائی نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں, وہ غلط کام کرتا ہی نہیں, اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا کہ یہ کیوں ہوگی. نہیں, اس کے احکام بھی, اس کے تقدیری معاملات بھی سابارہ اعلیٰ عمدہ سمدہ. خوشی ہوتی. جن لوگوں نے یہ چیزیں سمجھ لی ان کو غم نے نہیں ستایا, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. وہ ابن یمین شاعر جو فارسی کا اس کی طرح تھے کہ اگر حلوے نہیں ہیں, سبزیاں نہیں ہیں, مرغے نہیں ہیں, حلوہ مرغو ترہ اگر نیس گو مباج ہے, کیسے غنی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر حلوہ نہیں مل رہا, مرغا نہیں مل رہا, طرح طرح کی سبزیاں نہیں مل رہی ہیں, صحت تم ہستہ زمان آنے شہید, اگر تندرستی اللہ نے دے دی ہے
تو جو کی روٹی بہت بہتر. اور دیکھنا ہے جو تندرست ہے وہ خشک روٹیاں بھی کھاتے ہیں. ان بیچاروں کو پراٹھے نصیب نہیں, سب سامنے پڑے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے روک دی تباہ. تو کچھ نہیں انہیں نصیب